الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز فیضان تجوید سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، سبق نمبر 4 ہے قرآن پاک کو خوش آوازی سے پڑھنے کی اہمیت، یعنی کہ قرآن پاک کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن یعنی پسندیدہ اور اچھا ہے۔ قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے سے قراءت قرآن کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ خوش آوازی سے قواعد تجوید نہ بگڑیں، کیونکہ ایسی خوش آوازی جس سے قواعد تجوید بگڑیں ممنوع ہے۔ یعنی کہ خوش آوازی سے پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قواعد تجوید آتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ خوش آوازی بنانے کے لیے، اچھی آواز بنانے کے لیے، اچھی قرات، اچھا لہجہ بنانے کے لیے بندہ قواعد کا ہی لحاظ نہ رکھے، جہاں مد کرنی ہے وہاں مد نہ کرے، جہاں گناہ کرنا ہے وہاں گناہ نہ کرے، اور جہاں نہیں گناہ کرنا وہاں گناہ کر رہا ہو، تو جہاں نہیں لمبا کرنا وہاں کھینچ کے پڑھ رہا ہو، جہاں کھینچ کے پڑھنا ہے وہاں کھینچ کے نہ پڑھ رہا ہو۔ تو خوش آوازی کے لیے قواعد تجوید کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے، کیونکہ خوش آوازی سے قواعد تجوید نہیں بگڑنے چاہیے۔ ایسی خوش آوازی جس سے قواعد تجوید بگڑیں ممنوع ہے۔ لحن خفی لازم آئے خوش آوازی کے ذریعے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر لحن جلی لازم آئے تو یہ حرام ہے۔ پڑھنے اور سننے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جی، آگے خوش آوازی سے قرآن کریم کو پڑھنے کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا زین القرآن، قرآن پاک کو آراستہ کرو، قرآن پاک کو سجاؤ۔ زینو کا مطلب ہوتا ہے سجاؤ، حکم دیا جا رہا ہے قرآن پاک کو سجاؤ۔ کیسے سجاؤ؟ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی آراستہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا فرمان عالی شان ہے، فرمایا رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے۔ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن پاک کا زیور کیا ہے؟ فرمایا حسن الصوت، خوبصورت آواز میں اسے پڑھنا۔ فرمایا حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا۔ فرمایا قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کر کے پڑھو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا فرمان مبارک نمبر 4 ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو قرآن پاک کو، قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا، فرمایا لیس منا، اللہ اکبر، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، لیکن اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، قرات اور تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک اور فرمان نوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ سے فرمایا کہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ عز و جل کا خوف رکھتے ہیں۔ یعنی اگر تم دنیاوی حوالے سے یا دینی حوالے سے یا کسی کام کے حوالے سے کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا مشیر وہ ڈھونڈو جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ جس سے تم مشورہ کر رہے ہو وہ نیک ہونا چاہیے، پارسا ہونا چاہیے، دین و دنیا کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے خوشبودار مدنی پھول، یعنی اس کے سنت و آداب کیا ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو کون کون سے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ جی، نمبر 1 ہے، پہلا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روزانہ صبح کو قرآن مجید کو چومتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو قرآن مجید کو چومتے اور فرماتے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرے رب کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے، یعنی اس کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، فرمایا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیجئے، کیونکہ مسواک
حروف کی صاف ادائیگی میں اور منہ کی پاکیزگی میں بہت مفید ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مسواک کرتے ہیں، جو اسلامی بھائی مسواک کرتے ہیں، ان کی آواز میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے لہجے میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، اور مسواک کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ منہ سے بدبو نہیں آتی، دانت صاف رہتے ہیں، خوش الحانی پیدا ہوتی ہے، چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے میں ایک نکھار جو ہے مسواک کے ذریعے آتا ہے۔ تو ہمیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت میں لاکھوں حکمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیجئے، کیونکہ مسواک حروف کی صاف ادائیگی میں اور منہ کی پاکیزگی میں بہت مفید ہے، اور سنت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ہیں، تلاوت کے آغاز میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا باوضو قبلہ روح اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بھرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشبو لگائیں تو کون سی لگائیں؟ اچھی خوشبو لگائیں، اچھا عطر استعمال کیا جائے جس سے لوگوں کو راحت جو ہے وہ پہنچے۔ اسی طرح جب خوشبو لگائیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، بازاروں میں بعض مارکیٹس کے اندر پرفیوم ملتی ہیں جو الکوہل ملے ہوتی ہیں، تو کوشش کی جائے کہ جب خوشبو خریدی جائے تو الکوہل والی نہیں بلکہ سادی جو عطر ہوتا ہے، جو آئل عطر ہوتا ہے وہ خریدا جائے، اصیل خرید لی جائے، حجر اسود خرید لیا جائے، اس طرح اور ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی خوشبوئیں ہیں تو وہ خوشبوئیں خریدی جائیں اور لگائی جائیں جو زیادہ تیز نہ ہوں، جو راحت پہنچانے والی ہوں، جو سکون دینے والی ہوں، جو دل کو بھا جانے والی ہوں۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوشبو لگائی جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھی اچھی نیتوں میں یہ نیت کر لیں کہ میں یہ جو خوشبو لگا رہا ہوں اس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے، ان کو راحت پہنچے، فائدہ کے پہنچنا راحت پہنچے، ان کو سکون ملے۔ میرے ساتھ کوئی اگر ملنے آئے، میرے ساتھ کوئی ملے تو میرے دوستوں کو مجھ سے راحت ہو، مجھ سے گھن نہ آئے انہیں، تو جو میرے ساتھ مقرب فرشتے ہیں اللہ پاک کے، تو ان فرشتوں کو مجھ سے راحت پہنچے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوشبو لگائیں گے تو جتنی اچھی نیتیں کی جائیں گی اتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو بالخصوص یہاں جو قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہو رہی ہے تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے، اور جب عقل بڑھ رہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو یقیناً وہ دل و دماغ میں بھی اتر رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی آگے فرمان مبارک ہے، فرمایا قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں، یعنی پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اور قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے۔ جی آگے فرمان مبارک ہے، فرمایا قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ آداب لکھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر اچھی آواز نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، مسواک کی جائے، اور گلے کو صاف رکھنے کے لیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں شہد کا استعمال کیا جائے، اور مزید جو ہوتی ہیں چیزیں ان کا استعمال کیا جائے، اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ مگر یاد رہے کہ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے، قواعد تجوید کا لحاظ کیجیے۔ اور ماشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں، فضان تجوید پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تجوید کے متعلق سماعت کر رہے ہیں، تو ہمیں ساتھ ساتھ جتنا پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا جائے گا کہ قواعد تجوید ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ جی آگے آداب ہے کہ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جب کہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا یعنی تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ اس سے 3-4 چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھنا بلند آواز سے یہ افضل ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ رمضان شریف کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں یا دیگر جو ہوتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بلند آواز سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یقیناً قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، لیکن بلند آواز میں پڑھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ یہاں دیکھیے حقوق اللہ بھی وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں جس سے حقوق العباد میں فرق نہ آئے۔ حقوق اللہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آگے چلتے ہیں، فرمایا غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے،
غسل خانے میں یہ نہ ہو کہ غسل خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے غسل کر رہے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی صورت شروع کر دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نجاست کی جگہوں میں، گندی جگہوں پر، کسی روڑی جگہ، روڑی پر، کوڑا کرکٹ والی جگہ پر، جو نجاست والی جگہ ہوتی ہیں ان جگہوں پر قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے۔ یہ نہ بندہ سمجھے۔ یہ دیکھیے کتنی پیاری بات یہاں کی گئی ہے کہ بعض جگہیں بھی ایسی ہیں، یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے تو ہر جگہ پر ہی ثواب ہے، ہر جگہ پر قرآن پاک کا پڑھنا ثواب ہے، تو بعض جگہیں ایسی ہیں جو نجاست والی ہیں، جو گندی جگہیں ہیں، جو غسل خانہ، واش روم وغیرہ جو ہوتے ہیں، یا اس طرح دیگر جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، گندی جگہیں ہوتی ہیں، ان گندی جگہوں پر پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پڑھنا ناجائز ہے۔ جی، تلاوت کرتے وقت اگر کوئی شخص معظم دینی، مثلا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ادب ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ایک ادب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو استاد صاحب تشریف لے آتے ہیں، یا پیر صاحب تشریف لے آتے ہیں، والد محترم تشریف لے آتے ہیں، یا کوئی بادشاہ اسلام یا قاضی، کوئی عالم دین تشریف لے آتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کر کے ان کے ادب میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح دین کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہلے جو ہے وہ بات کی گئی۔ یہاں کیا فرمایا گیا کہ تلاوت کرتے وقت اگر کوئی شخص معظم دینی، مثلا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر صاحب تشریف لے آتے ہیں، استاد صاحب تشریف لے آتے ہیں، والد محترم آ جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے تلاوت قرآن پاک کو موقوف کر لیا جائے۔ جو پیر صاحب یا استاد صاحب یا جو والد محترم یا تشریف لائے ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کیا جائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل ان کی دعائیں جب شامل حال ہو جائیں گی تو تلاوت قرآن پاک یا کوئی بھی نیک عمل جو کر رہے ہیں اس میں مزید برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ادب بیان کیا گیا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید کو جزدان اور غلاف وغیرہ میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ قرآن پاک جو چیز پاس ہے تو کیا کیا جائے، اس قرآن پاک کو جزدان میں یا غلاف وغیرہ میں رکھ، تلاوت قرآن پاک کی، اب تلاوت قرآن پاک کر کے کیا کیا جائے، اس کو غلاف میں رکھا جائے اور اچھی جگہ پر جو ہے وہ رکھا جائے، ادب والی جگہ پر رکھا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اس پر مسلمانوں کا، صحابہ و تابعین کے دور سے ہی اس پر عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی ہر اچھی چیز کا ادب اچھا ہوتا ہے۔ جی آگے فرمایا قرآن کریم ختم ہونے پر دعا مانگنی چاہیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب قرآن پاک ختم ہونے پر دعا مانگنی چاہیے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا بندہ کر لے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اے اللہ عز و جل اس قرآن پاک کے نور سے میرے دل کو منور فرما۔ اے اللہ پاک اس قرآن پاک کی تعلیمات سے میرے اخلاق کو، میری سیرت کو، میری صورت کو، میری زندگی کو، میرے اخلاق کو جو ہے وہ بہتر فرما، اور اس قرآن پاک کے نور سے اللہ پاک مجھے آخرت میں نجات عطا فرما، جہنم کی آگ سے جو ہے مجھے نجات عطا فرما۔ کتنی پیاری دعائیں جو ہیں وہ اس میں ہم مانگ سکتے ہیں۔ جی آگے فرمایا جب قرآن پاک ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگر تراویح میں ہو، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد، یہ جو ہمارے ہاں رائج بھی ہے کہ اب ختم قرآن پاک جب وہ کیا ہے تو ختم قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے کہ یہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرماتے، پھر سورۃ البقرہ سے شروع فرماتے، الف لام میم سے شروع کرتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھتے، پھر ختم قرآن پاک کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خوبصورت مدنی مشورہ یہاں تحریر ہے۔ فرمایا روزانہ قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات کی تلاوت مع ترجمہ و تفسیر کے مدنی انعامات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ تلاوت کے مزید احکام جاننے کے لیے رسالہ تلاوت کی فضیلت کا مطالعہ کیجیے۔ کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اس کے سوالات ہیں سبق کے۔ جی پہلا سوال ہے خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کب مکروہ اور کب حرام ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہے خوش آوازی کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث شریف مع ترجمہ بیان کیجیے۔ نمبر 4 ہے آداب تلاوت سے متعلق کوئی 3 مدنی پھول بیان کیجیے۔ اور نمبر 5 ختم قرآن شریف کا مسنون طریقہ بیان کیجیے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جس نے کسی علمی بات کو 1000 بار سننے کے بعد اس کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسی تعظیم اس نے اس مسئلے کو پہلی مرتبہ سنتے وقت کی تھی، تو ایسا شخص علم کا اہل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو سوالات بیان کیے گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے شروع سے اینڈ تک سوالات ان میں سے تلاش کریں، اور جن کو بن پائیں وہ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔